آئیے اپنے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی حضوری میں جھکیں۔ وہ جو عظیم وفادار رحیم خدا ہے، وہ جو کروبیوں پر تخت نشین ہے، وہ جو میری اور آپ کی نجات ہے، وہ جو میری اور آپ کی کمک ہے، جس کے سامنے آج ہم جھکے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ ہم اپنے یسوع کی حضوری میں آئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا استحقاق ہے کہ ہمیں خداوند نے اپنی حضوری میں آنے کا یہ فضل بخشا کہ ہم آج کی صبح اپنے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی تعریف کر سکیں، اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کو مبارک کہہ سکیں اور اپنی برکتوں کے لیے اس کی شکر گزاری کر سکیں، اپنی بخشش کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے جو ہمارے اوپر ہوا ہے اس کی شکر گزاری اور تمجید کر سکیں۔ اپنے خدا باپ کو عزت اور جلال دیجیے اور اپنے ہونٹوں سے اپنے خدا باپ کی شکر گزاری کیجیے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جماعت میں سے آزادی ہے، جس سے بھی خدا کا پاک روح ابھارتا ہے وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خوبصورت دن ہماری زندگیوں میں بخش دیا کہ ہم آپ کی حضور جمع ہو کر آپ کی خداوند آپ کے آگے جھکتے ہیں، آپ کے آگے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں۔ خداوند آپ سجدے کے لائق ہیں۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں ان سب جانوں کے لیے جو آپ کے حضور کی ہوئی ہیں۔ خداوند ایک ایک جان کو برکت دینا، ایک ایک جان کو چھونا اور بلیس کرنا۔ خداوند خدا ساری عبادت کو آپ کی ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ خدا سارے ماحول کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں آپ کے بندہ کے لیے، آپ کے خادم کے لیے، خدا جو تیری میٹنگ کو چلا رہا ہے۔ خدا خدا بڑی برکت دینا، اپنا آسمان کھول دینا خدا اور اپنی برکتوں سے مالا مال کرنا۔ خدا میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ساری مشکلوں کو، ساری پریشانیوں کو خدا تیرے آگے رکھتے ہیں۔ تو ساری مشکلوں کو جانتا ہے، ساری پریشانیوں کو جانتا ہے۔ تو مشکلات کا حل ہے، تو حل مشکل ہے۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں، اپنے ہونٹوں کا نذرانہ آپ کو پیش کرتی ہوں۔ ہمارے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کر لینا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا آپ کے آگے جھکتی ہوں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دینا، آسمان کے دروازوں کو کھول کر بڑی برکت دینا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا۔ خدا جتنی جانوں نے آج اپنے آپ کو دکھ دیا ہوا خدا روزے کی صورت میں خدا تو خدا ان کی آسوں کو، مرادوں کو پورا کر دینا، ان کی ساری مشکلوں کو دور کر دینا۔ خدا جو چاہتے ہیں ان کے لیے مہیا کر دینا۔ خدا ان کو جو ہوائیت کو مہیا کرنے والا باپ ہے، میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ اور خدا جو بہنیں راستوں میں ہیں، خدا ان کی ساری رکاوٹوں کو دور کر، سارے جرموں کو، بندھنوں کو توڑ دے۔ خدا وہ تیرے گھر میں آئے اور ہم مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ اور خدا آج کے کلام کے لیے دعا کرتی ہوں، آج کی روحانی خوراک کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آج کی روحانی خوراک خدا ہمیں مہیا کرنا ہے اپنے خادم کی وسیلہ سے۔ خدا آج ہم اپنی روحانی خوراک سے سیر ہو کر اب خدا آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ خدا سب کے ساتھ ہونا، بڑی مدد کرنا، گیتوں میں ہماری مدد کرنا، گلوں کو چھونا، سازوں آوازوں پر تیرا کنٹرول کرنا، سارے ماحول کو تیرے ہاتھ میں دیتی اس میں خدا انتظار کی دعا کو سن اور قبول کر مانگتی ہوں آپ کی آمین۔ ہاللیلویا۔ ایک دعا اور کریں گے اور خداوند کی تعریف میں، خداوند کی شکر گزاری میں اور اس کے مسا کو مانگیں گے، آج کے تازہ مسا کے لیے، آج کی فریش انائنٹنگ کے لیے جو آج خداوند ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے شکر گزاری کریں گے اور اپنے آپ کو پاک ہو کے پیدا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ میں آنٹی مارتھا ہنوک سے گزارش کروں گا کہ وہ اس دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔ خداوند کی تعریف ہو یہوہ پاک کا۔ ہاللیلویا۔ قدوس خداوند قدوس میری بات
تعریف شکر گزاری ہو ہاللویا گھنٹوں پر دل دماغ روح جان سب پر آپ کی حضوری آئے اور ان کا گہرا مسئلہ ہاللویا ہاللویا یسوع کی تعریف آمین ہاللویا خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے آج صبح ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا یہ فضل بخشا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑے عزت کی بات ہے کہ ہم اپنے خداوند کی حضوری میں جھکے ہیں. آئیے زبور 55 مل کے گائیں گے ڈھونڈتے میں یہوہ آگے دیواں گا دہائی.
खुदावंद की शुक्रगुजारी, वो कदूस है, वो अजीम है। आइए अपने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस को और जला दें, क्योंकि कलाम में मेरे और आपके यस्सु ने फरमाया, मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। ये दुआ कलीसिया की बहाली के लिए करेंगे, कलीसिया की ताजगी के लिए करेंगे कि खुदावंद कलीसिया में रिवाइवल लेके आए, बेदारी लेके आए और बहन भाइयों को पाक रूह के वसीला से गरमाए कि खुदावंद की हजूरी में आए और पाक रूह के वसीला से यस्सु नाम को जला देते रहें। हालेलुया। और मैं बहन फरजाना नाइम से गुजारिश करूंगा कि उस दुआ में हम सब की रहनुमाई। के खालिक और मालिक, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। आपने कहा जहाँ 2 या 3 जमा होकर मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। खुदावंद मेरा मन है कि आप यहाँ पर मौजूद हो। आप भला हो, आपकी शफकत अब्दी है, आपका प्यार निराला है और आपकी वफादारी पुश्त रहती है। खुदावंदा मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ गुजरी रात के लिए कि आपने हमें सलामत रखा और हमारी जिंदगी में एक और नया दिन बख्श दिया। खुदावंदा इसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। आपकी हजूरी, आपकी मामूरी के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। आपकी मौजूदगी के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंदा आप मेहरबान खुदा हो, आप हर काम करने की कुदरत रखते हुए सुबह को मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। आपकी मोहब्बत के लिए, आपके इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंदा आप मेहरबान खुदा है यीशु राजा। खुदावंद जितनी देर तक हम आपकी हुजूरी में ठहरे रहें, आपका आसमान खुला रहे और हम सबों की जिंदगी में अपना जलाली काम करना, हम सबों की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करना। खुदावंद तो मेहरबान खुदा है यीशु राजा। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ यीशु राजा। खुदावंद जो लोग खुदावंदा नहीं आ सकते खुदावंदा, उनकी जिंदगियों में भी खुदावंद अपना जलाली काम कर, ताकि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे यीशु बाप को। खुदावंदा उन्हें आने की तौफीक दे खुदावंदा, उन्हें बरकत दे, उन्हें ब्लेस कर खुदावंदा, ताकि वो आए खुदावंदा, उनके दिलों को मजबूर कर खुदावंदा, ताकि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे यीशु राजा। खुदावंद उनके जुए बंधनों को तोड़ दे खुदावंदा, तो खुदावंद तो जुए बंधनों को तोड़ने वाला खुदा है यीशु बाप। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। आप कदूस हो, आप रहीम हो, आप रहम करने वाले खुदा हो। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ यीशु राजा। खुदावंद हम तुझ में ऐसे ही बढ़े और तुझ में तरक्की करें और हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे यीशु राजा। खुदावंद आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, तो खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि आज हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करना, अंतिम प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हमारा खुदावंद धीमा है तरस खाने में और हमारा खुदावंद भलाई पैदा करता है। खुदावंद हमारे साथ है। आइए ज़बूर 145 मिलके गाएंगे, नहायत है रहीम खुदा। मेहरबान
ہر وقت ہمارے اوپر مہربان رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے اوپر ترس کھاتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ، اپنے خداوند کی تعریف کریں، اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میں آنٹی بشیرہ یشوا سے گزارش کروں گا وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ اے میرے خدا سمان تیرا تختہ زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، تیری چوکی کے نیچے جو کافی جس سے کیا کرتے تو شکر گزاری کے لے کے، تو تمجید کے لے کے، تو بیدوں کا سچا خدا ہے، تو جلالی خدا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خیر کرنے میں دیما اور شفقت میں گلی ہے، تیری شفقت کرتی ہے، تیرا پیار کرانا ہے، تیری شان راضی ہے خدا میں خدا۔ اے میرے خدا پورا ہفتہ تو نے فالت نہ کر نگہبانی کی، اپنی پناہ میں رکھا خدا باپ۔ میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں خدا باپ، تو ویدوں کا سچا خدا ہے، تو وعدہ کیتا ہے خدا باپ، تو دعا کر میں تیری روٹی پانی پر برکت دیا گا، تمہارے بیچ میں بیماری کو دور کرا گا، تو نے تیرے ملک میں نہ سکار رہے گی نہ بانچ رہے گی میرے خدا میں، تو نے کہا میں تیری عمر کو پوری کروں گا، جلال کے بادشاہ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، تو ہر جگہ موجود ہے، تیری موجودگی کے لیے خدا میں شکر گزار ہوں میرے خدا۔ اے میرے باپ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خدا مجھے خدا، تیرے وعدہ کیتا پکار میں تجھے جواب دوں گا، تو اونٹوں کو تیری مراد میں کر دوں گا، جلال کے بادشاہ تو وعدوں کا سچا خدا ہے خدا مجھے خدا، تو دریاواں دے سمندراں دے طوفاناں دے بدل دینا خدا باپ، تیری منت کرنے اس کلیسیا کو بدل دے خدا باپ، اپنے ساتھ ساتھ چلنے کی توفیق دے خدا باپ، جو لوگ تو سے دور ہیں تیرے خدا ہم خدا۔ اے میرے خدا جو نشے کی لعنت میں نشے کو چھوڑ کر خدا وہ تیرے کے جھک گئے، تیرا وقت بہت قریب ہے، باپ تو جلد آنے والا ہے خدا ہم، تیرے منہ دیاں گلاں پوری ہو رہی ہیں خدا ہم، تو رہتے سمان اور زمین تل جائے لیکن میری باتیں ہر نہ کرے گی خدا ہم، تیرا وقت بہت قریب ہے خدا باپ، تو جلد آنے والا ہے خدا ہم، ہر ایک کے تو نے کہا کام کے مطابق اجر دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے خدا ہم، خدا جلال کے بادشاہ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خدا باپ، تیرا شکر کرتی ہوں خدا باپ۔ اے میرے خدا باپ یہ آخری زمانہ تو نے کہا بے دینی کے بڑھ جانے سے بڑوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی خدا باپ، وہ وقت آ پہنچا ہے کوئی کسی کا سہارا ساتھ دینے والا خدا نے باپ، تو سب دیاں فریاداں میں سن کر جواب دینا میرے خدا میں خدا، تو اپنے لوگوں دیا دعاواں پر کان لگائی رکھنا میرے خدا میں، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، تو وعدہ کیتا مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، میرا دروازہ خط بتاؤ گے تو میں تمہاری باتیں کھولوں گا خدا منصور دروازے پر خط بتا رہا ہے میرے خدا نے کہا جو میری آواز سن کر دروازہ کھول دیا میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا میرے خدا۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا اپنا کان چھپا خدا باپ، آج کا کلام بیٹھے پر اپنے بندہ کو بڑی ساری ضرورتیں خدا ہم کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ اے میرے خدا ہم خدا تو سب کچھ اپنے بندوں کے لیے مہیا کرنے والا خدا ہے خدا باپ، تو دلوں کے گردوں بیٹوں کو جاننے والا خدا ہے باپ، تو سب کچھ ہی جاننے والا خدا ہے خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ۔ اے میرے خدا دل جانے والے خدا باپ میرے ساتھ، اے خدا باپ، اے میرے خدا تیرا شکر ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا، قدوس باپ تیرا شکر ہے، قدوس باپ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرے نام والے خدا
शुक्र गुजारी के बाप का अपना कान चुका आज का कलाम वैसे बरकत को खुदावन तेरा शुक्र सोचने सुनने वाला आई मेरे खुदा बाप मेरी फरियाद सुन और कबूल कर तेरे नाम से आमीन हालेलुया। मेरे और आपके यीशु ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक देता हूँ, खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज सुनता है मैं उसके साथ अंदर आके खाना खाता हूँ। आइए वो हमारे अंदर है, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। वाजा मारदा यीशु नासरी। हालेलुया।
शुक्र गुजारी करें। पाक मस्सा के लिए जो उसने हमारे ऊपर भेजा है, नाज़िल किया है, उसकी शुक्र गुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजी फरजाना परवेज के साथ मिलकर दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्र गुजारी करेंगे। हालेलुया। तमाम प्यारी जानों के लिए खुदा के शुक्रिया और शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा जो तुम्हें पता है आपका फजल बख्शा है। खुदा इस बड़े फजल के लिए खुदा जो तुम्हें अपने कदमों में जमा दिया और खुदा जितना वक्त तेरा लिए से हमें दिया है तेरी हजूरी में गुजारा खुदा आसमान खुदा और अपना आसमान खोल के करते याद फरमाते हैं खुदा उनके तरफ चीज़ के काबिल है तो कुदरत से कहा खुदा है प्यारी उसमें बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बेटियों को अपने लोगों को खुदा अपने जलाल के लिए आगे बढ़ने का फजल प्यार से बड़ी तो सब कुछ मानते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा के आमीन, हालेलुया। आइए अपने आप को खुदावंद की जिंदा मुअत्तर और पाक आवाज सुनने के लिए पाक रूह का ताबा करेंगे और उससे बात कीजिए, उसे कहिए कि मैंने कुछ करनी है बात, यीशुआ तेरे साथ मैंने कुछ करनी है बात, यीशुआ तेरे साथ। मिल गई, मैंने कुछ करनी है बात, यीशुआ तेरे साथ। रूह का ज़हूर दे, मसवारी बोल दे, रूह का ज़हूर दे, मसवारी बोल दे, अपना बड़ा मैंने कुछ करनी है बात, यीशुआ तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशुआ तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मे जारी, तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर थम जाए तूफान भारी, फिर थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो दिल का उजाला, तू जो कहे तो दिल का उजाला, तू जो कहे तो मैंने कुछ करनी है बात, यीशुआ तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशुआ तेरे साथ। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन
دشمن پہ میں غلبہ پاؤں، دشمن پہ میں غلبہ پاؤں، مجھ میں تیرا نور ہو، مصباح پور ہو، مجھ میں تیرا نور ہو، مصباح پور ہو، وہ دن ہو یارا میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ، میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ، مسا سے جو زور ہے ملتا، مسا سے جو زور ہے ملتا، ہر ایک بندن اس سے ہے کھلتا، ہر ایک بندن اس سے ہے کھلتا، مجھ کو تو چھو لے کرما موڑ دے، مجھ کو تو چھو لے کرما موڑ دے، میری بدل ہو جا، میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ، میں نے کچھ کرنی ہے بات، یسوع آج تیرے ساتھ، یسوع آج تیرے ساتھ، یسوع آج تیرے ساتھ، مما دیتا ہے جماعت میں سے جسے بھی خدا کا پاک روح بانٹنا ہے وہ کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کر سکتا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو سننے کا ہمیں موقع دیا۔ آج کا کلام ہمارے لیے خدا سے مالا مال کر دینا، آج کا کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب جوڑنے گھر کرتے ہیں، کوئی خدا تیرے گھر سے خالی بن جائے، خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے بندہ اور بیماریوں سے رہائی پائے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا بیابان کری جاتے ہیں، آپ کے کلام کے وسیلہ سے ہم خدا زندگیاں بدل جاتی ہیں، خدا آپ کا کلام جو ہمارے قدموں میں چراغ اور آپ کے لیے روشن ہے، خدا آپ کا کلام گزر جاتا ہے، خدا آپ کا کلام سونے چاندی سے قریب ہے، اور خدا کلام میں آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا آپ کے بیٹے کے لیے جس کے پاس ایک زندہ آواز ہے، خدا اپنا آسمان کھول دیں، اور خدا اس کو پیچھے کرتے ہیں، خدا آپ کو آگے کرتے ہیں، خدا جو کچھ بولے خدا جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اور خدا آج وہ کلام دینا خدا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، خدا میری دعا کو سن اور قبول فرمان جو آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام میں۔ آمین، ہاللویا۔ بیٹے اس کو کیا کر دیں محمد کا چھوڑ خدا تمہیں سب بہنوں کی سلامتی ہو، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو بنا ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، جس کا پیار نرالا، جو ہمارے اوپر ہر وقت
तरस करता रहता है और जो हमारे ऊपर हमेशा अपना साया रखता है। और ये उसका बहुत बड़ा प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है जिसमें हम हर वक्त बंधे होते हैं और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम कलाम खुदा में से एक दो ईमानदार की खूबियां देखेंगे। चूंकि हम सब ईमानदार हैं, ईमानदार बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि ईमानदार की खूबियां हमारे अंदर हों। खुदा का कलाम मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुबारका सबको याद है। लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक हैं। सुनना अच्छी बात है, कलाम को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? इस पर अमल करना। तौबा करनी अच्छी बात है, बपतिस्मा लेना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि हम ईमानदार होते हुए कलाम पर अमल करें। तौबा करके बपतिस्मा लेके अगर कोई आगे रूहानी तौर पर ग्रो नहीं करता, सर्वाइव नहीं करता, तो वो असल ईमानदार नहीं बन सकता। आज हम ईमानदार की एक दो खूबियां देखेंगे कि ईमानदार में कौन सी खूबियां होती हैं जो कलाम बयान करता है। आइए, कुलसियों का नाम पौलुस रसूल का खत है, इसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से हम आज के कलाम को शुरू करेंगे। कुलसियों का नाम पौलुस रसूल का खत है, तीसरा बाब, उसकी 12वीं आयत से हम ये विर्द को, तलावत को सुनेंगे। जी बहन जी जरा पढ़िए क्या लिखा है। जिद्दों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहने। आमीन। उसके बाद हम 13वीं आयत को बाद में सुनेंगे। बस खुदा के बरगजीदों की तरह। बरगजीदा हम बने कैसे हैं? पहले तो हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि हम बरगजीदा बने कैसे हैं। क्या हम सब का ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने कीमती खून से धोकर पाक और साफ किया है। लिखा है, पहले तुम कोई कौम ना थे, लेकिन अब तुम खुदा की कौम हो और खास उम्मत हो। कैसे बन गए हम खुदा की कौम? कैसे बन गए हम खुदा की उम्मत? एक बहुत भारी कीमत हमारे लिए अदा की गई है, और वो कीमत क्या है? मेरे और आपके यीशु का कीमती खून है। हमारा ईमान है कि यीशु मसीह के खून का एक कतरा एक साइड पे हो और पूरी दुनिया की दौलत एक साइड पे हो, तो मेरे और आपके यीशु के खून का कतरा फिर भी उनसे कीमती है और भारी है। वो एक कतरा खून नहीं, वो हम सब के लिए धारियां खून उसने बहाकर मुझे और आपको अपने बरगजीदा बनने का हक बख्शा है। हमारा खोया हुआ मुकाम हमारे खुदावंद ने हमें वापस दिलाया है। अब हमें बड़ा फख्र है कि हम दिन में कई कई बार ऐ हमारे बाप। दुनिया की कोई कौम भी खुदा को बाप नहीं कहती। ये मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है, ये मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ा फख्र है कि मसीही अपने खुदा को क्या कहते हैं? हमारे बाप। और वो बाप हमारा बन कैसे गया है? यीशु मसीह के वसीला से। यूहन्ना की इंजील पहला बाब है, 12वीं आयत है। लिखा है, जितनों ने यीशु को कबूल किया, यीशु ने उन सब को खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। हम यीशु के वसीला से खुदा को अपना बाप कहते हैं, और इसलिए यीशु के वसीला से हम बरगजीदा बने हैं। हम बरगजीदा तो हैं, लेकिन बरगजीदा की आगे हम खुद देखेंगे। लिखा है, बरगजीदों की तरह पाक। हम पाक कैसे बन गए? यीशु मसीह के खून के वसीला से। कुरिन्थियों का पहला खत है, पहला बाब, और उसकी हम 26वीं से आयत से शुरू करें तो लिखा है,
اس نے ہمیں دنیا کے نکموں سے چن لیا, اس نے ہمیں دنیا کے کمینوں سے چن لیا, اس نے ہمیں دنیا کے بے وجودوں میں سے چن لیا, اور اس نے ہمیں چن کر کیا کیا ہے؟ پاک کیا ہے. ہم نکمے تھے, ہم کمینے تھے, ہم بے وجود تھے, لیکن ہمارے یسوع نے ہمیں ان سے چنا اور ہمیں اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کیا ہے. اب ہم پاک ہیں, اب ہم برگزیدہ ہیں, اور برگزیدوں کی جو کلام کے مطابق خوبیاں ہم دیکھ رہے ہیں, آج ہم پہلی خوبی دیکھیں گے, وہ ہے درد مندی. اپنی زندگی پر غور کیجئے, ہم اس جسم کے لیے دن رات کمائی کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. نہ صرف ہم اکیلے بلکہ پوری فیملی دن رات جابز میں, اپنے بزنس میں, کاروبار میں لگی ہوئی ہے کہ ہم اس جسم کو پال سکیں, اس جسم کو زندہ رکھ سکیں. کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جو ہمارے اندر کا انسان ہے اس کی بھی ضروریات ہیں؟ ہمارے اس جسم کی ضرورت کپڑا ہے, جوتی ہے, خوراک ہے. تو جو ہمارے اندر کا انسان ہے, کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی بھی ضرورت ہے. اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کلام. لکھا ہے انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یہ زندہ کلام. یہ زندہ کلام ہماری روح کی بھوک اور پیاس کی خوراک ہے. ہم نے اپنی روح کو یہ کلام بھی دینا ہے. پھر نمبر 2 ہے مہربانی. کیا ہمارے اندر پاک روح ہے؟ ہم چاہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہمارے اندر پاک روح ہے. اگر پاک روح ہے تو پھر ہمارے اندر درد مندی بھی ہوگی اور مہربانی بھی ہوگی. ہم ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوں گے. ہمارے بہنوں بھائیوں میں, ہمارے عزیزوں میں, ہمارے گلی محلے میں اگر کوئی ایسا عزیز جو کسی ضرورت کا محتاج ہے, ہمیں اس کے اوپر کیا کرنی ہے؟ مہربانی کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہے فروتنی. کیا ہم فروتنی میں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں دل کے فروتن ہو جاؤ, دل کے فروتن ہو جاؤ, یعنی رحم دل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے حلم. حلم کے کیا مطلب ہے؟ حلیم. ایک دوسرے کے لیے حلیم. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے, کسی سے کوئی قصور سرزد ہو بھی جائے, تو اس کے ساتھ ہم نے حلیمی کے ساتھ بات کرنی ہے. بیٹے اس کو ساتھ لے جاؤ. ہاللیلویا. ہم نے کیا کرنی ہے؟ حاجی کو اپنے کول پڑھ لو, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے کیا کرنی ہے؟ پھر آپ نے حلیمی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے تحمل. تحمل کا لباس. کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آتے ہیں؟ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے, ہمارے اندر تحمل ہے. ہمسایوں سے, بیٹے بیٹیوں سے, عزیزوں سے کوئی نہ کوئی تلخ کلامی کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے. کیا ہمارے اندر تحمل ہے؟ ہم اس بات کو تحمل سے سنتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں, یا ہم اس جیسا ہی جواب دیتے ہیں؟ میرے اور آپ کے یسوع نے کہا کہ تم درد مندی رکھو, مہربانی رکھو, فروتنی رکھو اپنے اندر, حلیمی رکھو اپنے اوپر, اور تحمل کا لباس پہنو. اور یہ لباس پہننا کس کے اوپر ہے؟ اس بدن کے اوپر نہیں. جو ہمارے اندر کا انسان ہے اس کو ہم نے یہ لباس پہنانا ہے. اور یہ کیسے لباس پہنا جائے گا؟ جب ہم کلام کو پڑھیں گے, کلام کی سمجھ ہمارے اندر ہوگی. ہم باتوں میں تو بہت بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں. ہم ایماندار ہیں, ہم برگزیدے ہیں, ہم راست باز ہیں. تو کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ جی باجی آگے بڑھیے ذرا. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو, ہاں جی, تو ایک دوسرے کی برداشت کریں. اب یہ ایمانداروں کی خوبیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے کیا لکھا ہے. اگر کسی کو ایک دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی کیا کریں؟ برداشت. کیا کرنا ہے؟ برداشت کریں ایک دوسرے کی. یہ ایمانداروں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے. جی. اور ایک دوسرے کے قصور معاف کریں. اچھا, ایک دوسرے کے قصور معاف کریں. اسی آنے نہیں, کدی نہ کدی بدلہ ضرور لائیں گے. ہم کوئی نہ کوئی بات دل میں رکھ لیتے ہیں اور رکھی ہوتی بھی ہیں. میں آپ کو اس کے خطرناک رزلٹ بتانے لگا ہوں. اگر ہم دل ہی دل میں کسی کے خلاف بات رکھتے ہیں تو اس کا رزلٹ الٹ بھی ہو سکتا ہے. ایک بہن تھی, عمر رسیدہ تھی,
وہ کسی بیماری میں مبتلا تھی، آہستہ 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 وہ مرنے کے قریب ہو گئی. جب سب کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مرنے کے قریب ہے، پھر ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں لو جی ہوں جب گھر جا کے سیوا کر لو، جا کے جن 4 دن سیوا کرنی ہے گھر جا کے سیوا کر لو. اس کو ہاسپٹل سے گھر لے آئے. اب 1 دن نکل، 2 نکل، 3 نکل، اس کی موت نہیں آ رہی. بہت تکلیف میں ہے، اس کی موت نہیں آ رہی. اس کو گھر والے پریشان، اور جس کی ڈیتھ ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ پریشان، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، اذیت میں ہے. اب ایسے ہوتا ہے جب کسی کو موت نہ آئے اور وہ اس کی موت نظر آ رہی ہو، تم کیا کہنے ہیں انہوں نے پادری کو دعا کرو، پادری صاحب آ کے دعا کرو. سیدھا لفظ ہے جان نکل جائے. اسی سیدھا نہیں کہتے لیکن سیدھا ترجمہ دا یہ ہے کہ پادری صاحب آ کے دعا کرو، خدا کو سانپ لے. اب پادری صاحب آئے، دعا کرنے لگے تو خدا نے بتایا کہ اس کی جان تب تک نہیں نکل سکتی جب تک اس نے اپنی بیٹی کو معاف نہیں کیا. بیٹی نے کسی وقت اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اس نے ابھی تک اپنی بیٹی کو معاف نہیں کیا. جب تک یہ معاف نہیں کرتی تب تک اس کی جان نہیں نکل سکتی. پادری صاحب کو خدا نے بتایا اور پادری صاحب نے اس سے پوچھا بہن جی یہ بات آپ کی زندگی میں ہے؟ اب وہ مرنے کے قریب ہے لیکن سارا کہتی ہے نہیں میں نے اس کو معاف نہیں کر. اتنا غصہ ہے، کہتی ہے نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے. لیکن پادری صاحب نے کہا بہن جی جب تک اس کو آپ معاف نہیں کریں گی آپ کی جان آپ کے جسم سے جدا نہیں ہو سکتی، آپ ایسے دکھ اٹھاتی رہیں گی. جب پادری صاحب نے یہ بات کی اس نے کہا اچھا پادری صاحب میں اس کو معاف کرتی ہوں. جیسے اس نے کہا پادری صاحب اس کو معاف کرتی ہوں فوراً جان نکل گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں رنجش رکھتے ہیں تو ایمانداروں کو اپنے دل میں کبھی بھی کسی کے خلاف رنجش نہیں رکھنی. ہم ایماندار تو بن گئے لیکن بنایا کس نے ہے؟ یسوع مسیح نے. اور یسوع مسیح کی زندگی پر ہم غور کریں تو ہمیں کسی بھی کلام کی آیت میں کسی بھی جگہ پر ایسا کوئی حوالہ، ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا جہاں پر میرے اور آپ کے یسوع نے کسی کی مخالفت کی ہے یا کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے یا کسی کو گالی نکالی ہے، بلکہ لکھا ہے وہ گالیاں کھا کر بھی گالیاں نہیں دیتا تھا. اگر ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے جیسا بننا ہے. لکھا ہے پاک بنو جیسا تمہارا پاک کرنے والا پاک ہے. ہم نے اپنے یسوع جیسے پاک بننا ہے اور اس نے تمہیں پاک بنا دیا ہے. اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ کلام کے اوپر عمل کرنا ہے. جب تک ہماری زندگی میں کلام کے اوپر عمل نہیں ہے اتنی دیر تک ہم مقدس راست باز ایمانداروں میں شامل نہیں ہو سکتے. ہماری دعا سے زیادہ، ہماری عبادت سے زیادہ خدا کے حکموں کو ماننا افضل ہے. میرے اور آپ کے یسوع نے کہا اگر تو دعا کرنے کے لیے جائے اور تو مذبح کے اوپر بیٹھا ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ مجھے کسی سے کچھ شکایت ہے تو دعا چھوڑ دے، پہلے جا کے اس سے صلح کر لے. جا اگر کسی سے آپ کی ناراضگی ہے آپ دعا چھوڑیں، جا کے اس سے صلح کریں، پھر آپ کی دعا کو قبول کرے گا، پھر وہ دعا کا جواب دے گا. کلام مقدس میں بہت بڑی بڑی اور اچھی اچھی اور خوبصورت مثالیں ہیں. دیکھیے اے ہمارے باپ کس کس کو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے. سب دن میں کئی کئی بار پڑھتے ہیں. لکھا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میری تمجید کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے. اور اے ہمارے باپ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو، کیا ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے؟ اور ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے جس طرح ہم نے اپنے قصور والوں کو معاف کیا. کیا کبھی ہم نے اپنے قصور والوں کو قصور معاف کیے ہیں؟ اسی آنے نہ بھائی بدلہ ضرور لینا. وہ کیا ہے بدلہ لینا تمہارا کام نہیں، بدلہ وہ اپنی ساری فکریں میرے اوپر چھوڑ دو، مجھے تمہاری اسی نہیں خداوند تیرے تو فکر کو نہیں چھڑنی، اسی خود ہی نبڑنا. اس طرح کرنے ہیں یہ ہم ایسے کرتے ہیں نا بدلہ میں لے کے چھڑنا ہے. بڑا سمجھائی ہے. حال ہی ایک واقعہ پیش آیا، دو فیملی آپس میں لڑ پہ. اسی گئے، میں نے چلو بیٹے کوئی گل نہیں
ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਅਬਲੀਸੀ ਤਸੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀਏ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦਮ नहीं उठाया। अगर कदम उठाता तो नुकसान हो सकता है। बदला उसने लेना है। और हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि जहां पर हमें लोगों की तरफ से बड़ी अजियत का, परेशानी का सामना करना पड़ा, हमने उनके लिए बरकत मांगी और एक वक्त आया कि खुदा ने उस अजियत का जो उनकी तरफ से पहुंची थी हमारा बदला उनसे लिया। खुदा अपने लोगों का बदला लेता है और कहता है कि बदला तुमने नहीं लेना, बदला मैं ही लूंगा। अगर ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਪੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਨਾ ਕਹੋ, अगर दिल होता है तो सब कुछ ही होता है। तो दिल ना कहीं, इसलिए वो कहता है ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे बेटे अपने दिल को मुझे दे दे। अपना दिल हमने किसको देना है? अपने यीशु को देना है। अगर दिल उसका है तो सब कुछ उसका है। एक मिसाल देखेंगे, मत्ती के डील ध्यान से निकालिए, मत्ती के डील उसका 18वां बाब निकालें, उसकी 21वें आयत से हम शुरू करेंगे। अब देखिए, मेरे और आपके यीशु के मुंह के निकले हुए अल्फाज, मसीही बन जाना सौखा ते मसीही बन के दिखाना औखा। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਦਵਾਜਾ ਇਬਾਦਤ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ 15-20 ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸੋ? ਆਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦਾ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੋਬਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ? ਸਾਰੇ ਆਖਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾਪਾਕ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਨਾਪਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਾਕ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਚਰਚ ਆਓ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲਣ ਦਾ? ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਰਸ਼ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਚਮਕੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਚਮਕਦੀ है। आंदा जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत बहुत से रास्तबाज ठहरेंगे, वो आसमान पर अब्दुल्लाबाद सितारों के मालूम चमकेंगे। आप कोशिश करें, कलाम को सीख रहे हैं, आप अपने अजीजों को, चलो रिश्तेदार छड़ दो जो दूर दराज ने, कम से कम अपने गली महल तो संभाल लीजिए। चलो गली महल नहीं संभाला जाता, अपने पड़ोसी संभाल लीजिए, वो भी छड़ दो, अपने घर संभाल लो भाई।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿ ਯਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ 21 ਆयत ਤੋਂ। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, हाँ जी। ऐ खुदावन, हाँ जी। अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? हाँ जी। क्या 7 बार तक? अच्छा यीशु ने- देखिए, ये पतरस ने यसू से सवाल किया है, ਅਸੀਂ ईमानदार हाँ। तो बाजी तुसी दसो पतरस ईमानदार ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ईमानदार? ईमानदार ਸੀ। ਤੇ ईमानदार ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ईमानदार ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ईमानदाਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ईमानदार ਤੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ईमानदाਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ कि यीशु पतरस ने क्या खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? आगे जवाब सुनिए यीशु का क्या है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, हाँ जी। बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। 7 बार के कितनी दफा? ते किन्ना ने माफ करना है? ईमानदार ने। ये खूबी ईमानदारों को होनी चाहिए, बर्दाश्त की। मैंने लास्ट में कहा था जो ये उंगली है ये खतरनाक है, ये ऐब निकालती है उंगली। आपने किसी के ऊपर ऐसा नहीं करना और ना कोशिश करें कि आपकी तरफ ये उंगली ना उठे कि फलां भैन फलां बंदा फलां बेटा इस तरह का है। आपकी हर तरफ तारीफ हो, आपकी हर तरफ मशहूरी हो कि ये बहन ये भाई ये बेटा ये बहन खुदा के साथ चलती है और वफादारी के साथ चलती है। आज हमने कलाम खुदा में से जो चंद एक ईमानदारों की खूबियां देखी हैं, खुदावंद इन खूबियों के वसीला से हमको बरकत दे और हमेशा हम अपने यीशु में आगे बढ़ते रहे। हम हकीकी मसीही हूँ, हम हकीकी ईमानदार बन जाएं, हम हकीकी रास्त बाज बन जाएं और अपने खुदावंद की अपने यीशु की शुक्रगुजारी करते रहें। आइए दुआ करेंगे, बाजी तो सब दुआ करनी है। हालेलुया, दुआ करें। हालेलुया। कुदूस कुदूस आसमान और ज़मीन के खालिक के मालिक, आपका शुक्र अदा करती हूँ कि गहराइयों से खुदावंद बाप जी कि आपने हम सबको फिर बैठने का मौका बख्शा है। खुदावंद बाप जी मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। जिंदगी बख्श खुदावंद आई हुई तमाम बहनों के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने हम सबको इस लायक बनाए, हमें तौफीक दी कि आपकी पाक हज़ूरी में झुक सकें। मैं खुदावंद बाप जी आज के कलाम के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ कि आज का कलाम आपने हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद बाप जी रखा है। खुदावंद बाप जी आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सारी बरकत पाए। खुदावंद बाप जी माफ करने वाले बन सके। ऐ मेरे खुदावंद हमारे दिलों को खुदावंद बाप जी मजबूत कर दीजिए ताकि खुदावंद बाप जी हम माफ करने वाले बन जाए। ऐ खुदावंद ताकि आपकी पाक हजूरी में शामिल हो सके। ऐ खुदावंद बाप जी मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद बाप जी आपने एक पास्टर के वसीला से खुदावंद बाप जी मेरे लिए ये कलाम रखा है। खुदावंद बाप जी अब मुझे भी इस लायक बनाइए कि मैं दूसरों को माफ़ करने वाली बन जाऊँ। ऐ खुदावंद बाप जी आप मेरे साथ ही मेरी हिफाजत निगहबानी कीजिए। और खुदावंद बाप जी मैं ईमान रखती हूँ कि आपने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मांगती हूँ, पाले आमीन। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। आइए खुदावंद की हुजूरी में ज़रूर गाएंगे, बेहतर रहेगा ना सदा दीकर मसीदा। हालेलुया। Oh
آئیے خداوند کی تعریف کریں آج کے سارے وقت کے لیے، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو میری اور آپ کی زندگی میں میرے اور آپ کے یسوع نے بخش دیا ہے۔ ہم ان لوگوں سے اچھے نہیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ خدا نے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع دیا ہے کہ ہم جب تک ان زندوں کی زمین پر موجود رہیں، ہم مل کر تمام بہنیں بھائی اپنے خدا باپ کی حضوری میں جھکتے رہیں اور دن با دن نئے سے نئے ہوتے جائیں۔ خداوند آج جو ہم سب عزیزوں نے آپ کی حضوری میں وقت کو گزارا، اپنے دل کے نذرانوں کو آپ کی حضوری میں رکھ دیا، اپنے ہونٹوں کی حمد کی قربانیاں ہم نے آپ کی حضوری میں پیش کی، آپ نے ان کو سنا، کیونکہ آپ کے کان راست باز کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں راست بازوں پر کھلی ہوئی اور لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے ہمارے اوپر رحم کیا، اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخشا کہ ہم سب بہنوں بھائیوں نے مل کے آپ کی تعریف اور تمجید کی ہے۔ اور خداوند میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے التماس کرتا ہوں، آئے ہوئے تمام بہنوں بھائیوں کی زندگی میں ایک ریوائول آئے، ایک بیداری آئے، تبدیلی آئے۔ یسوع آپ کا کلام ان سب کی زندگیوں میں، ہم سب کی زندگیوں میں پورا ہو۔ ہمیں حقیقی طور پر ایمانداری کی زندگی گزارنے کا فضل بخشیے، ہمیں حقیقی طور پر وفاداری کی زندگی گزارنے کا فضل بخشیے۔ خداوند جب تک ہم ان زندوں کی زمین پر موجود ہیں، ہمارے وسیلہ سے خداوند صرف اور صرف عزت جلال اور بزرگی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملتی رہے۔ آپ کا کلام کہتا ہے اے بھائیو، جس طرح ایک چشمے سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکلتا، اسی طرح آپ کے منہ سے دعا اور بد دعا نہیں نکلنی چاہیے۔ خداوند آپ نے ہمیں برکت دینے کے لیے بنایا ہے، ہمارے ہونٹوں سے خداوند ایک دوسرے کے لیے برکات کے کلمات نکلیں، ہماری زندگیوں سے خداوند برکت ٹرانسفر ہو۔ اور جلال کے بادشاہ جو ذمہ داریاں، جو خدمتیں ہمارے ذمے آپ نے لگائی ہیں، اور سب میں ہم کو وفادار اور ایماندار رہنے کا فضل بخشیے، تاکہ وہ اجر جو آپ ہمیں دینے کو آ رہے ہو، ہم اس اجر کو لے سکیں۔ ان تمام بہنوں کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، تازگی مانگتے ہیں، خوشحالی مانگتے ہیں، عمر کی درازی مانگتے ہیں، ان کے گھرانوں کے لیے برکتیں مانگتے ہیں، ہر طرح کی ابلیسی تاثیریں جو خداوند مختلف طریقوں سے آپ کے لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں باندھتی ہیں، ہم ہر طرح کی دیکھی اور اندیکھی تاثیروں کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے ڈانٹتے اور حکم دیتے ہیں کہ چھوڑ جائیں ان لوگوں کی زندگیوں کی۔ گھرانوں میں بحالی آئے، یہوہ پاک دا اولاد جو نافرمانی کرتی ہے ان میں خداوند فرما برداری آ جائے۔ خداوند اولاد جو اپنے ماں باپ کے سامنے الٹا سیدھا بولتی ہے، سر اٹھاتی ہے، یسوع کے نام سے ان میں وفاداری، حلیمی اور ایمانداری آ جائے، تاکہ خداوند آپ کے لوگ جب تک ان زندوں کی زمین پر موجود ہیں یہ خوشحالی کی، بیداری کی، بحالی کی زندگی گزارتے رہیں۔ ہمیں خداوند اپنی خدمت کے لیے استعمال کیجیے، اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کیجیے، کیونکہ یہ حکم آپ نے ہم سب کے ذمہ لگایا کہ جاؤ سب خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ہمیں انجیل کی منادی کرنے کے لیے اور پاک روح کا مسا دیجیے، دلیری دیجیے، الفاظ دیجیے، کلام دیجیے، تاکہ خداوند ہم اپنے پورے دل سے، پوری جان سے آپ کی تعریف اور تمجید کرتے رہیں۔ خداوند آپ نے خوب فرمایا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ جلال کے بادشاہ آج ان بہنوں نے آپ کے دیے میں سے جو کچھ ہدیہ آپ کو واپس کیا ہے، آپ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتے ہیں، اس ہدیے کو قبول فرمائیے، دینے والے ہاتھوں کو برکت دیجیے،
कमाने वाले हाथों को बरकत दीजिए। इनके तमाम किचन के ऊपर हम बरकत मांगते हैं। इनके रोजगार के ऊपर, पूरे घराने के रोजगार के ऊपर बरकत मांगते हैं। कमाई में बरकत आए, रोजगार में बरकत आए, और खुदावंद हमेशा ये आपके लोग ताजगी में आगे बढ़े। इनकी रुकी हुई बरकतें यीशु के नाम से बहाल हो जाएं। इनके रुके हुए काम यीशु के नाम से बहाल हो जाएं, और इनकी जिंदगी में हमेशा यीशु आपका जलाल जाहिर हो। इनकी जिंदगी में हमेशा खुदावंद आपका जलाल जाहिर हो। हर तरह के दुख को इनकी जिंदगियों से दूर कर दीजिए। हर तरह की परेशानी को अपने लोगों की जिंदगी से दूर कर दीजिए। हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम से शिफा में तब्दील कर दीजिए। हर तरह की कमजोरी को यीशु के नाम से जोर में बदल दीजिए। ये वफादारी, ये फर्माबरदारी, ये मोहब्बत, ये प्यार खुदावंद हम सब का आपके लिए बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, क्योंकि आपका कलाम हमें फरमाता है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को आते हुए नजदीक देखते हो, ज्यादा आपस में इकट्ठा हुआ करो, ज्यादा आपस में रफाकत रखो, ज्यादा एक दूसरे को नसीहत करो। तो खुदावंद हमने आज आपकी हजूरी में झुककर, आपके पाकरू के ताबिया होकर, पाकरू की रहनुमाई में एक दूसरे को नसीहत की है कि ज्यादा से ज्यादा ईमान में मजबूत बन जाए, ज्यादा से ज्यादा पाक कलाम के मुताबिक जीना सीखें। और हम कुछ नहीं कर सकते खुदावंद, ये सब कुछ आपका पाकरू करता है, जो हम में होकर कलाम करता है, खिदमत करता है, और एक दूसरे के लिए हम बरकत का सबब मानते हैं। आपने हमें ब्लेस किया है। हम सब बहने भाई मिलकर मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत मांगते हैं, मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया के लिए बरकत मांगते हैं, पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए बरकत मांगते हैं। आपने फरमाया मेरे मुकद्दसीन के लिए बिला नागा दुआ करो। खुदावंद हम सब बहने और मैं मिलकर आपके मुकद्दसीन के लिए जो पूरी दुनिया में हैं, मुबश्शिरों के लिए, उस्तादों के लिए, रसूलों के लिए, नबियों के लिए, चरवाहों के लिए, और उन सब के लिए खुदावंद जिन्होंने आपकी खिदमत को अपने जिम्मे लिया हुआ है, और जिनके जिम्मे आपने अपनी खिदमत को लगाया हुआ है, जो बड़ी वफादारी से, मेहनत से आपके खेत में काम करते हैं, हम सब के लिए बरकत मांगते हैं, सब के लिए ताजगी मांगते हैं। आप आने वाले हो, हम सबको अपनी आमद के लिए तैयार कीजिए। हम अपने उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया में हैं, जो आपसे दूर हैं, चाहे वो नशा करते हैं, चाहे वो हरामकारी ज़नाकारी करते हैं, चाहे वो किसी भी घिनौने काम में, गुनाह में धंसे हुए हैं, हम उनके लिए मिन्नत करते हैं खुदावंद, उनको अपने पास लेके आइए, उनके लिए वसाइल मुहैया कीजिए, अपने खादमों को मुहैया कीजिए कि वो उनको कलाम के सबब से आपकी हजूरी में लेके आए, ताकि खुदावंद सब अजीज जिनके लिए आपने अपने कीमती खून को बहाया है, वो आपसे दूर नहीं बल्कि आपके नजदीक आ जाएं, आपकी हजूरी में आ जाएं, आपके कदमों में आ जाएं। हम सब मिलकर सब के लिए बरकत और सलामती मांगते हैं। आज जितना वक्त हमने खुदावंद आपकी हजूरी में गुजारा, आपने बरकत दी है। ये सब कुछ दुआ खुदा बाप के प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वही दुआ जो मेरे और आपके यीशु ने हमें सिखाई है। आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दीजिए, जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज माफ कीजिए। हमें आज़माइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हमारे साथ, हमारे घरानों के साथ हमेशा तक रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम से, आमीन।